سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو ساری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے منبع شفا بنایا۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش اور کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہے، اور جب بھی وہ کسی سے اس کا ذکر کرتا ہے تو ہر بندہ اس کو یہی کہتا ہے کہ آپ پر بندش ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر عملیات ہیں، آپ فلاں آپ کا مخالف ہے، فلاں آپ کا حاسد ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ حسد نہیں ہے، میں جادو کا انکار نہیں کرتا۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ایک چیز، ایک عمل جو حرام ہے، حرام کبھی بھی آپ کو خیر کا نفع نہیں دے سکتا۔ حرام چیز کبھی بھی آپ کو خیر کا نفع نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ گمان کرتا ہے یا آپ سے کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کا رزق باندھا ہوا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے آپ پر جادو کر دیا، تو بھائی اس کا مطلب ہے آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے رازق ہونے پر شک کر رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک وہ جو بابا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی الوہیت سے، اللہ کے رازق ہونے سے۔ وہ جس کو چاہے گا اس کے اوپر بندشیں ڈال دے گا، وہ جس کو چاہے گا اس کی بندشیں کھول دے گا، وہ جس کو چاہے گا اس کا رزق بند کر دے گا۔ تو اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر ہمیں ہمارے ایمان اور تجدید ایمان کی ضرورت ہے، پھر ہمیں ہمارے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ تو ارباب علم و بصیرت، اگر ذہن میں یہ وہم آ جاتے ہیں اور اگر ذہن میں یہ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں تو آسان ترین کچھ چیزیں ہیں، ان کو معمول بنا لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، اور شیطان کے یہ خدشات جو آپ کے ذہن میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں، اس کے بعد آپ استغفار کی تسبیح کو معمول بنائیں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی تسبیح کو معمول بنائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو معمول بنا لیں، اور ایک چیز کثرت سے اس کا معمول بنا لیں، اللہ رب العزت کی ذات دنیا کی تمام نعمتیں، چاہے وہ رزق کی بندش ہو، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض ہو، بیماری ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں سے آپ کو مبرہ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں سے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے، اور وہ ایک مختصر سی سورت ہے، سورۃ القریش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع۔ جب اس لائن پر، ان الفاظ پر پہنچیں تو پھر اپنے رزق کو، اپنی تنگدستی کو، اپنے فقر و فاقہ کو، من جوع پر اپنے ذہن میں رہیں، وآمنہم من خوف پر جب آپ پہنچیں تو جو آپ کا دشمن ہو، جس کا خوف آپ کے ذہن میں موجود ہو، وآمنہم من خوف پر اس کی شبیہ کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اس کو معمول بنا لیں، اول آخر درود شریف 33 ٹائم، 33 مرتبہ اس کو معمول بنا لیں، اور اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورۃ القریش آپ کثرت سے پڑھیں، اس کو معمول بنا لیں، اور سورۃ القریش جس مقصد اور جس نیت کے لیے پڑھی جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات اس پر آپ کی کفایت فرمائیں گے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم